نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا کی زندگی دو طرح کی ہے، ایک عارضی زندگی اور ایک دائمی زندگی۔ عارضی زندگی سے مراد دنیا کی زندگی ہے جو ہمیشہ ختم ہونے والی ہے، اور دائمی زندگی جو آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہے گی۔ ہمیں آخرت کی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس دن سورج بہت قریب ہوگا، ہر انسان پسینے سے شرابور ہوگا، کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت جس بندے کو سایہ دیں گے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، وہ امام العادل انصاف کرنے والا ہوگا۔ عادل سے کیا مراد؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھیے۔ ایک روم کا سفیر آیا، اس نے کہا کہ میں عمر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ مسجد میں ایک پتھر پر سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں، اور اس کے منہ سے کیا الفاظ نکلے کہ یہ حاکم ایسے لگتا ہے کہ انصاف کر کے آرام کر رہا ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں، کسی سیکیورٹی گارڈ، کسی حفاظت کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ امام العادل سے مراد کہ وہ اپنے رعایا کے حقوق کا تحفظ کرے، ان کی حفاظت کرے۔ ہر انسان ایک حاکم ہے، جیسا کہ آدمی اپنے گھر کا حاکم ہے، اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے گھر میں اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کیا۔ اسی طرح عورت بھی گھر کی حاکم ہے، اس سے بھی سوال ہوگا کہ اس نے اپنے بچوں کی فرمانبرداری، بچوں کی تربیت کی، وہ اپنے شوہر کا حیا رکھا۔ اسی طرح خادم سے بھی مالک کے سامان کی حفاظت کے لیے سوال کیا جائے گا کہ مالک کی غیر موجودگی میں خادم نے اس کے سامان کی حفاظت کی، اس نے اس کا سامان کس طرح کہاں لگایا۔ اس لیے آج دیکھ لیجئے اپنے معاشرے میں کہ ہم امیروں کا فیصلہ تو الٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، لیکن غریبوں کو سزا دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں فیصلے کیوں نہیں صحیح ہوتے؟ کیونکہ ہم دین کو بھول چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے مزدوروں کو ان کی مزدوری وقت پر ادا نہیں کرنی، ان کی مزدوری کو روک کے رکھنا۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو لوگ مزدوروں کو مزدوری دینے کے ساتھ اضافی پیسے دیتے تھے، اضافی مزدوری دیتے تھے، آج بھی ان کے کاروبار آباد ہیں۔ جو لوگ مزدوروں کی مزدوری پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیسوں کو روک کے رکھے ہوئے ہیں، ان کے کاروبار برباد ہیں۔ اس صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس شخص کے بارے میں بد دعا فرمائی کہ اے اللہ، جو حاکم میری امت میں سے کسی شخص کے ساتھ برا کرے، تو بھی اس کے ساتھ برا کر۔ اگر کوئی حاکم میری امت میں سے کسی شخص کے ساتھ نرمی کا فیصلہ کرے، تو بھی اس کے ساتھ نرمی کر۔ اسے کہتے ہیں امام العادل، انصاف کرنے والا، عادل حکمران، جو حق کا فیصلہ کرے اور حق پر ہی مبنی ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان 7 بندوں میں عرش کا سایہ نصیب فرمائے، جس سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔